الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بدایت الحکمہ میں فصل رابع میں ہماری گفتگو چل رہی تھی. آپ کی خدمت میں ماہیت اور وجود کے لغوی معنی بھی بیان کیے گئے. نمبر 2 یعنی ترتیب سے یہ پوائنٹ ذہن نشین رکھیں. یہ پوائنٹ اگر بھول جائیں تو یہ فصل ہمیشہ ذہن سے اتر جائے گی. پہلی چیز ان کے لغوی معنی کیا ہے وجود اور ماہیت کی. دوسری ہم نے بحث دیکھی کہ یہ صرفی اعتبار سے کیا ہے. مثلا ہم نے قرار دیا کہ وجود مصدر یا اس میں مصدر ہے اور اس میں مصدر کے معنی میں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. ماہیت کے بارے میں ہم نے قرار دیا کہ ماہیت مصدر جعلی ہے لیکن اس میں مصدر کے طور پہ ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. یہ 2 پوائنٹ تھے ہمارے پاس. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ بدایت الحکمہ یا حکمت متعالیہ میں لفظ وجود کا کیا معنی کیا جاتا ہے. 2 معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے. ایک معنی یہ تھا کہ مفہوم وجود جس مصداق خارجی کے اوپر منطبق ہوتا ہے اس مصداق خارجی کو کیا کہتے ہیں؟ وجود. دوسرا معنی وجود کا ہم نے کیا کہ بذات خود خارج میں حقیقت واقعیت یعنی متن واقع میں جو واقعیت اور حقیقت موجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وجود. قطع نظر اس کے کہ مفہوم اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے یا نہیں. دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ ایک کو مصداق مفہوم وجود کے مصداق کے طور پہ آپ وجود کہہ رہے ہیں اور ایک دفعہ آپ کے مد نظر مفہوم اور مصداق نہیں صرف خارج ہے اور خارج میں جو حقیقت ہے اس حقیقت کا نام آپ کہتے ہیں وجود ہے. جو واقعیت ہے اس کا نام آپ کیا قرار دیتے ہیں؟ وجود. ماہیت کا معنی کیا ہے؟ چوتھا پوائنٹ. کیونکہ اگر وجود اور ماہیت کے معنی ہمارے لیے آشکار نہ ہو تو ہمارے لیے کچھ معلوم نہیں ہو پائے گا. ابھی مثالوں سے مزید پتہ لگے گا کیونکہ وجود کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کی تعریف ممکن نہیں ہے. لا معرف لہو، اس کے لیے کوئی معرف تعریف کرنے والی شے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے بدیہی اور واضح اور روشن اور اوضاح کوئی شے موجود نہیں ہے. لہذا خارج میں وجود ہے. ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں ان سب میں حقیقت جو کائنات کے اندر ہے متن خارج میں متن واقع میں تحقق جسے حاصل ہے حقیقت جسے حاصل ہے وہ ہے وجود. ابھی ایک مثال سے آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جاتا ہے. نمبر 4 آ جاتا ماہیت. ماہیت کے 3 اصطلاحات حکمت مطالعہ یا فلسفہ اسلامی میں رائج ہیں. ماہیت 3 اصطلاحات اس کی رائج ہیں. ایک اصطلاح میں ہے کہ ماہیت بے معنی مفہوم ہے، یعنی وہ مفہوم جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوا ہے. وہ مفہوم جو ما ہوا کے جواب میں واقع ہوا ہے اور بالقوہ حمل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. بالقوہ حمل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے ماہیت بے معنی اخص بھی کہتے ہیں. دوسرا ماہیت کا معنی مفہوم کلی کو ماہیت کہا جاتا ہے. یعنی ہر وہ مفہوم کہ جو کلیت سے انکار نہ کرے اسے ماہیت نام دے دیا جاتا ہے. صحیح؟ ہر وہ مفہوم جو کلیت سے انکار نہ کرے، کیونکہ مفہوم جزئی ہے. جزئی کلیت سے منکر ہے یا نہیں؟ اور جزئیت کے اوپر ماہیت کا اطلاق ہوگا؟ نہیں ہوگا. لیکن پہلے معنی میں ہوگا. پہلے معنی میں جزئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے، کلی بھی مفہوم ہو سکتا ہے. یا اس طرح سے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے کہ آیا کیا اس میں مفہوم ماہیت میں ہمارے پاس صورت آتی ہے. اگرچہ جو ماہیت بے معنی خاص ہے وہ ہمارے پاس ایک کلی صورت نہیں آتا ہے اور اس کے افراد جزئی ہوتے ہیں.
لیکن مفہوم ماہیت کا جو آپ نے دوسرا معنی پڑھا ہے اس میں خصوصی طور پہ کیا پیش نظر ہے کہ جو کلیت سے انکار نہ کرے. مفہوم وجود اس طور پہ ہمارے پاس ایک کلی مفہوم ہے یا نہیں؟ بس اس طور پہ اس کا اطلاق ماہیت کا اطلاق بے معنی ثانی اس کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن بے معنی اول ہو سکتا ہے نہیں، کیونکہ وہ ما ہوا کے جواب میں واقع نہیں ہوتا. تیسرا ہمارے پاس ماہیت کا معنی ہے، ماہیت یعنی ہویت الشیء، حقیقت الشیء، ذات الشیء. تینوں لفظ آپ لکھیں، ہویت الشیء، حقیقت الشیء، ذات الشیء. یعنی بے نفس بذات خود شیء، بذات خود شیء کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماہیت. یہ جو تیسرا معنی ہے اس کا اصطلاحی نام ہے ماہیت بے معنی اعم. اسے کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے ماہیت بے معنی اعم. کیوں اسے ماہیت بے معنی اعم کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا اطلاق جو پیچھے دو ماہیت کے معنی گزرے ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ خارج میں جو حقائق ہیں ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. صحیح؟ مثال کے طور پہ آپ پیچھے جو پہلا معنی پڑھا ہے مفہوم، جسے ہم نے ماہیت بے معنی اخذ کہا ہے، وہ مفہوم ذہنی ہے. صحیح؟ وہ کیا ہے؟ ماہیت بے معنی اخذ کیا ہے؟ وہ ایک مفہوم ذہنی ہے. یہ مفہوم ذہنی خارج کی طور منطبق ہوگا. صحیح؟ بس اس کا یہ مطلب ہے کہ ادھر تصدیق ہوگی. ادھر ذات الشیء کیا ہے؟ وہ مفہوم ذہنی کہ جو ذہن میں موجود ہے، جیسے مفہوم الانسان. ماہیت بے معنی اعم کا اطلاق مفہوم انسان پہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بھی ہم نے ماہیت بے معنی اعم کیا قرار دیا ہے؟ ہویت الشیء، ذات الشیء. مفہوم الانسان، ذہن میں جو مفہوم انسان ہے وہ شیء ہے یا نہیں؟ بذات خود ایک مفہوم ہے نا. بس اس کے اوپر عام یہ ماہیت کا تیسرا معنی منطبق ہوتا ہے. نمبر 2 مفہوم کلی. مفہوم کلی ہمارے پاس جو آتا ہے وہ اس ایک بذات خود شیء ہے یا نہیں؟ اس کی کچھ ہویت ہے، کچھ اس کی وہ خود ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے یا نہیں؟ بس اس کے اوپر بھی ماہیت بے معنی اعم کا اطلاق ہوتا ہے. خارج میں جتنے بھی وجودات ہیں، حقائق ہیں، وہ حقائق بذات خود حقیقت ہے یا نہیں؟ بذات خود ہویت الشیء ہے یا نہیں؟ صحیح؟ بس ماہیت بے معنی اعم اس اعتبار سے منطبق ہوتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے پہلے دو معنی میں لفظ ماہیت استعمال نہیں کر سکتے، لیکن تیسرے معنی میں لفظ ماہیت استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ذات الہی، ہم نے کیا کہا؟ ذات الشیء. ذات الشیء کو ماہیت ہے نا. ذات الہی یعنی ماہیت، خود وہ ذات کیا ہے وہی ماہیت. اسی لیے پوری فلسفے میں ایک بحث آتی ہے ماہیت ہو انیت ہو. صحیح؟ ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ماہیت کیا؟ اس کی اپنی ذات ہی ماہیت ہے، لیکن کس معنی میں؟ آیا پہلے دو معنی میں؟ نہیں، پہلے دو معنی ممکنات سے مختص ہیں. صحیح؟ یا پہلا معنی آپ کہہ لیں، پہلے دو معنی نہ کہ پہلا معنی کس کے ساتھ مختص ہے؟ ممکنات، ممکن الوجود کے ساتھ. اور تیسرا معنی عام ہے، واجب الوجود، ممکن الوجود، سب کو شامل ہے، اس سب کے اوپر منطبق ہوتا ہے، کیونکہ ادھر لفظ ماہیت کا معنی ہی جدا ہے. یہ جو بعض افراد اشتباہ کرتے ہیں اور طرح طرح کے تہمات لگاتے ہیں فلاسفہ حکماء کے اوپر، وہ انہی جگہوں پہ اشتباہ کی وجہ سے ہے. ایک جگہ ماہیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے بے معنی اخذ اور ممکنات کے لیے، ایک دفعہ لفظ ماہیت ایک اور معنی رکھتا ہے اور اس معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ہو جاتا ہے کوئی ادھر مشترک کر دیا، یہ اشتراک نہیں ہے کیونکہ تین الگ الگ معانی ہیں. سوال ہم یہاں پہ یہ ہمارے پاس 5واں نقطہ آ جاتا ہے. ہم یہاں پہ جب یہ بحث پڑھ رہے ہیں کہ اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ، ادھر ماہیت سے ہماری کیا مراد ہے؟ ماہیت بے معنی اخص مراد ہے، پہلا معنی مراد ہے. بے معنی عام بھی خارج ہے، اور ابھی ہم نے دوسرے معنی میں بھی کہ ہم اس ملاپ کو مد نظر نہیں رکھ رہے کہ جو کلیت سے ابا اور انکار کرے، اس معیار کو ہم مد نظر نہیں رکھ رہے. اب یہاں پہ سوال کیسے وجود ہو، کیونکہ ہم پیچھے ایک بحث فصل 40 میں پڑھ چکے ہیں
کہ وجود اور ماہیت کے مفہوم، ادھر ہم نے مفہوم کو جدا کیا تھا، صحیح ہے؟ مفہوم فصل ثالث کا نتیجہ کیا تھا؟ مفہوم وجود مفہوم ماہیت سے جدا ہے، وہ پھر ساری بحث مفہوم پہ تھی۔ فصل رابع میں ساری بحث کس کے اوپر ہے؟ خارج کے اوپر ہے۔ خارج میں ہم نے دیکھنا ہے، خارج میں کس اعتبار سے دیکھنا ہے، ابھی اس کا بیان آتا ہے۔ صحیح، خارج میں وہ چھٹے نمبر پہ آئے گا، لیکن ابھی 5ویں کو آپ نے دقت سے دیکھنا ہے۔ چھٹے نمبر پہ دیکھیں گے کہ اصالت اور اعتباریت کے پہلو سے، صحیح ہے، اصیل اور ان میں سے اصیل کون سا اور اعتباری کون سا، انشاءاللہ اسے دیکھتے ہیں۔ لیکن 5واں نقطہ، 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ وجود اور ماہیت کے معنی کو مزید سمجھنے کے لیے کہ ماہیت حدود وجود ہے، انحاء الوجود، صحیح، اس کی کئی تعریفیں، ماہیت بمعنی اخذ کی میں آپ کے سامنے چند تعریفیں بولتا ہوں، ان تعریفوں کو آپ لکھ لیں، کیونکہ یہی تعریفیں جو ہیں وہ ہمارے لیے اصل فکر کو آسان کرتی ہیں۔ بس ایک آپ نے کیا تعریف لکھی؟ انحاء الوجود۔ انحاء کسے کہتے ہیں؟ اطراف الوجود، اطراف الوجود کو کہتے ہیں۔ دوسری تعریف قالب ذہنی للوجود، قالب ذہنی للوجود منتزع من الواقع الخارجی، یعنی ماہیت کیا ہے؟ ایک ذہنی ہے، ذہنی طور پہ وجود خارجی اور واقع خارجی سے ایک ذہنی طور پہ ہم نے مفہوم اخذ کیا ہے۔ ایک تو آپ نے تعریف پڑھی انحاء الوجود، اس کے آگے بے شک بریکٹ میں لکھ لیں حد الوجود، حد الوجود، اس حد کو کیا کہتے ہیں؟ حد الوجود لکھ کے کہیں کہ حد جو ہے وہ ماہیت کہلاتی ہے۔ انحاء الوجود کے آگے لکھ لیں جو انحاء ہیں، حدود ہیں، وہ ماہیت کہلاتی ہے۔ قالب ذہنی میں لکھیں کہ وہ جو قالب ہے، قالب، اس قالب کو کیا کہتے ہیں؟ ذہنی قالب کو ماہیت کہتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ پہلے معنی کے، ماہیت بے معنی اخذ یا ماہیت کا جو معنی اول ہے اس کی یہ تعریفیں ہیں، صحیح۔ یا اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ منتزع من الواقع الخارجی منعکس علی صفحة الذہن، یعنی جب خارج سے دوچار ہوتا ہے انسان تو وہ خارج سے ایک مفہوم کو اخذ کرتا ہے۔ یہ مفہوم اخذ کہاں سے ہوا ہے؟ حدود وجود سے، اور منعکس کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ذہن انسانی پہ۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار میں جلد 2 صفحہ 236 میں ماہیت کی تعریف لکھی ہے، فَإِنَّ مَاهِيَةَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کی ماہیت کیا ہے، ہی حکایت عقلیت عنہ، ماہیت کی تعریف کیا، فَإِنَّ مَاهِيَةَ كُلَّ شَيْءٍ کیا ہے؟ حکایت عقلیت عنہ، خود بھی کال ہوتی ہے شے کی طرف، اس شے کی عقلی حکایت، اس شے کی عقلی طور پہ انتزاع، عقلی انتزاع، وہ جو انتزاع عقلی طور پہ وہ اسے کیا کہیں گے؟ ماہیت، یعنی خارج میں واقعیت موجود ہے، حقائق موجود ہیں، آپ ان حقائق سے عقلی طور پہ جو انتزاع کریں گے، عقلی طور پہ جو انتزاع کریں گے وہ انتزاع کیا کہلائے گا؟ وہ انتزاع شدہ جو ذہن میں مفہوم آ رہا ہے منتزع ہو کے، اس کو کیا کہیں گے؟ ماہیت کہیں گے۔ یا شباحن، یہ ملا صدرہ کی کیونکہ یہ باتیں اس چیز کو تحریر کریں، ذہن نشین کریں کہ پہلے والی بھی عبارت ماہیت کل شیء حکایت عقلیت عنہ، اس شے کی حکایت عقلی ہے۔ وشبح ذہنی لرؤیتہ فی الخارج، کہ خارج میں شے کو جب دیکھا تو اس شے کو دیکھنے سے ذہن میں ایک سایہ اس کا بن گیا، شبح یا ذل لہ، ذہن میں کیا بن گیا؟ ذل یا شبح۔ ذل اور شبح ایک پیاری تعبیر ہے جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ خارج میں آپ نے سایہ دیکھا یا نہیں؟ اب خارج میں جو سایہ ہوتا ہے وہ سایہ کیا بیان کر رہا ہے؟ بندے کا صرف حدود بیان کر رہا ہے یا ساری کی ساری چیزیں بیان کر رہا ہے؟
ساری چیزیں کس طرح سے بیان کرے گا وہ؟ حدود بیان کر رہا ہے. غور کریں، آنکھ کی حد بیان ہو رہی ہے، سر کی حد بیان ہو رہی ہے، قد کاٹ بیان ہو رہا ہے. یہ سایہ ہے. لیکن کیا یہ سایہ اور وہ خارج میں جو وجود ہے یہ دونوں ایک ہی ہیں؟ دو ہیں. ان میں سے اصل کون ہے؟ جو شخص ہے وہ اصل ہے نا. یہ نہ ہوتا تو یہ سایہ ہوتا نہ ہوتا. یہ ہے تو سایہ ہے. بس یہاں پہ ملفظہ کہتے ہیں شبح ذہنی. یہ جب خارج میں آپ حقائق سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک اس کا سایہ بنتا ہے، ایک مفہوم بنتا ہے. اچھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سایہ بھی بس ویسی ہی ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. حقیقت آپ سایہ کہتے ہیں یا نہیں؟ جب سائے میں آتے ہیں تو سردی لگتی ہے، گرمی یعنی دھوپ سے بچ جاتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کچھ اس کے ہیں اثرات. لیکن اس کے اثرات کس کی وجہ سے؟ بازار سے خود اس کے اپنے اثرات ہیں یا وجود کی وجہ سے اس کے اثرات ہیں؟ جو پیچھے شخص کھڑا ہے اصل تو وہ شخص ہے کہ جو روک رہا ہے، صحیح ہے، اور اس کے اثرات اس کی پھر اس کے مترتب ہو رہے ہیں. یہی ماہیت اور وجود کا تعلق ہے. ماہیت ایک خیالی چیز نہیں ہے، ماہیت ایک فرضی چیز نہیں ہے. ماہیت کیا چیز ہے؟ اب ہم سے پوچھیں ماہیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کے پاس صحیح ماہیت کے معنی کو جاننے کے لیے عربی کے ملفظہ والے الفاظ ذہن نشین ہونے چاہیے. حکایت عقلیت عنہ ایک. نمبر 2 شبح ذہنی للخارج للواقع لرؤیتہ فی الخارج لرؤیتہ فی الخارج. یا تیسری کیا؟ ذل لفو. کس کے لیے؟ ذل لرؤیت الخارج، جو خارج میں ہم نے دیکھا ہے اس کے لیے ذل ذہنی. شبح ذہنی یا ذل ذہنی ایک ہی چیز ہے. پھر ایک اور چیز جو وہ فلسفہ میں ملا صدرہ نے اسفار میں جلد نمبر 1 صفحہ 198 میں بیان کیا ہے، فَإِنَّ الْمَاهِيَّةَ نَفْسَهَا خیال الوجود. ماہیت کیا ہے؟ خیال الوجود. وَعَكْسُهُ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْهُ وَعَكْسُهُ الَّذِي یعنی کیا ہے ماہیت؟ خیال الوجود. خیال الوجود. وَعَكْسُهُ ماہیت کیا ہے؟ عکس الوجود. کون سا وجود؟ کون سا عکس؟ الذی یظہر منہ جو اس وجود سے ظاہر ہوا ہے. فی المدارک العقلیت والحسیت کس مرحلے میں؟ عقلی اور حسی ادراکات کے اوپر. مدارک العقلیہ والحسیت ادھر کیا مراد ہے؟ عقلی و حسی ادراکات کے مرحلے میں جو وجود سے ظاہر ہوا ہے اس ظاہر ہونے والی شے اور عکس کو کیا کہتے ہیں؟ بس ماہیت ادھر کیا پتا؟ عکس. ماہیت کیا ہے؟ عکس ہے. ماہیت کیا ہے؟ خیال ہے. کس کا خیال؟ انسان کا نہیں. جو خارج میں وجود موجود ہے اس وجود کا خیال ہے. صحیح ہے. بس یہ ہمارے سامنے آئے الفاظ آئے. آپ یہ الفاظ الگ سے لکھ لیں کہ اسفار میں ماہیت کی تعریف کے لیے یا ماہیت کے لیے یہ 10 ذیل الفاظ وارد ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے حکایت عقلیت عنہ یعنی عن شیء یا عن وجود، وجود سے حکایت عقلی. دوسرا لفظ ہے شبح ذہنی لرؤیتہ فی الخارج، خارج میں جب شے کو دیکھا اس شے کا ایک سایہ یعنی اس شے سے انتزاع کیا، اس شے سے اخذ کیا ذہن نے. یہ جو ذہن نے اخذ کیا ہے اس مفہوم کو کیا کہیں گے؟ اسے نام دیا شباح ذہنی. یہ دوسرا لفظ. ذل لہو خارج میں جو وجود ہے اس کا ذل ہے. چوتھا لفظ خیال الوجود ہے. پانچواں لفظ عکس الوجود ہے. جو خیال اور عکس الوجود کے آگے لکھ لیں مدارک ادراکات عقلیہ و حسیہ کے مرحلے میں. ادراکات عقلیہ و حسیہ کے مرحلے میں یہ ہے ماہیت. اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ماہیت کس چیز کا نام ہے. آسانی 5ویں نقطے میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کر کے ایک مثال دی، اور پہلے بھی یہ مثال دی جا چکی ہے، اس لیے اس مثال سے ہی اصالت اور اعتباریت بھی سمجھی جائے گی. لیکن مثال کو غور سے دیکھیں. میں یہاں پہ آپ کے سامنے کالے رنگ سے بناتا ہوں. صحیح ہے. ایک کالا رنگ پھیر رہا ہوں پھر چھوڑ دیتا ہوں.
اب یہ کیا بن گیا؟ اس میں کتنی چیزیں، ایک ہے جب آپ نے اسے دیکھا، مثال کے طور پہ بورڈ میں آپ کو کر کے دکھایا بھی تھا، اگر میں اس طرح سے ادھر یہ دیکھیں کہ یہ پھیرتا ہوں، یہاں پہ یہ اس طرح کیا 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 چھوڑ دیا، اب آپ نے اسے دیکھا، اب آپ جب اس سے منقطع ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے یا دو چیزیں آئی ہیں؟ ایک کیسے آئی ہے؟ غور کریں، نہیں اس کو آپ نے دیکھا، یہ جو میں نے کالے رنگ سے ابھی سارا پھیرا ہے، اس میں آپ دقت کریں، ایک ہے یا دو چیزیں ہیں؟ وہ کیا ہیں دو چیزیں؟ نہیں اپنے خیالی نہیں، ابھی حقیقی اپنے طور پہ ہی آئیں، کتابی بات نہیں کریں، ایک رنگ ہے ایک دائرہ ہے، کیونکہ جو انہوں نے بات کی ہے نا حکماء نے، وہ اسی طرح غور و فکر کائنات پہ کی ہے، اگر غور و فکر نہیں کریں گے تو نہیں سمجھیں گے، صحیح ہے؟ یعنی یہ چیزیں سبائی نہیں ہیں علم نحو اور علم صرف کی طرح عرب جیسے بولتے ہیں ویسا سیکھ لو، اس لیے انہوں نے جیسا بیان کیا ویسا پڑھ لو، نہیں، آپ اختلاف ان سے کر سکتے ہیں، لہذا آپ ابھی خود غور و فکر خارج میں کریں اور سمجھیں، اسی سے بہت ساری چیزیں پھر ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ابھی آپ اس مثال پہ دیکھیں، یہ جو میں نے رنگ پھیرا پھیرا پھیرا، اب جب ہمارے ذہن میں اس کا عکس بنا تو دو چیزیں بنی، ایک ہے اس کا کالا رنگ، کالا رنگ جب میں نے بال پوائنٹ یا مارکر چھوڑ دیا تو چھوڑنے کے بعد اس کا ایک حدود بن گئی یا نہیں؟ وہ حدود کیا ابھی ہم نے کہلائی ادھر جو دکھائی دی، وہ گول ہے، سرکل، وہ ٹرائی اینگل بھی ہو سکتا ہے، وہ ترکون بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ اور صاحب نے ادھر دیکھا کہ یہاں پہ اب آپ وہ مثالیں لیں، اس مثال کے مطابق وجود ان میں سے کیا چیز ہے؟ رنگ وجود ہے، ماہیت اس میں کیا ہے؟ وہ دائرہ، وہ دائرہ حقیقت میں کہاں پہ بنا ہے؟ ہم نے ذہن میں اخذ کیا یا نہیں؟ کیونکہ میں تو خالی بال پوائنٹ پھیر رہا ہوں، پھیرنے کے بعد میں نے چھوڑ دیا، اب خارج میں تو صرف کالا رنگ ہے، صحیح، اس کالے رنگ کی حدود ہیں یا نہیں؟ ان حدود کو اخذ کیا ذہن نے، بس ادھر آپ وہ والی پھر دیکھیں، حکایت عقلیت، حد الوجود، انحاء الوجود، شبح ذہنی، ظل لہو عکس الوجود، یہ کالے رنگ سے ایک عکس جو ہمارے ذہن میں آیا ہے حدود کا، ان حدود کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت۔ اگر کالا رنگ کا یہ نہ ہوتا دائرہ بنتا نہ بنتا، بس ماہیت یہاں پہ ہے کہ اب ہمارے ذہن میں تو دو چیزیں آ گئی نا، فصل 40 میں ہم نے پڑھا مفہوم وجود اور مفہوم ماہیت، کالے رنگ کا ایک تصور ہے اور ایک سرکل کا تصور ہے، دائرے کا تصور ہے، یا کالے رنگ کا اور ایک مربع شکل کا تصور ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ دونوں مفہوم خارج میں منطبق ہوتے ہیں؟ کیا آپ کا ذہن کہتے ہیں منطبق ہوتے ہیں، اپلائی ہوتے ہیں خارج میں؟ ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے ابھی ذہن میں دیکھے نا، یہ صفحہ میں نے جو بنایا اس میں کالا رنگ تھا یا نہیں؟ یہ کالے صفحے میں کالے رنگ سمیت سرکل اور یا مربع جو شکل ہے اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ اب ہم نے ذہن میں جا کے اسے الگ کر دیا، ایک ہے کالا رنگ اور ایک ہے اس کا سرکل یا مربع، صحیح۔ اب جب خارج میں ہم آئیں تو سرکل کا انطباق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس صفحے پہ ہو رہا ہے، کالے رنگ کا بھی انطباق ہو رہا ہے، اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں؟ سوال یہ جو باہر اب دونوں مفہوم اسی پر منطبق ہو رہے ہیں نا، ان میں سے حقیقت میں کس کا یہ مصداق ہے؟ مفہوم اسود کے لیے ہے یا مفہوم دائرہ کے لیے ہے؟ حقیقت میں کس کے لیے ہے؟ مفہوم اسود کے لیے ہی ہے، بس ماہیت اور وجود میں۔ واضح یہ بات۔ اب 5ویں نمبر پہ ہیں کہ اصالت اور اعتباریت۔ اصالت اور اعتباریت جب لفظ کہتے ہیں نا تو ہم کہاں آ جاتے ہیں؟ خارج میں، مصداق میں آ جاتے ہیں، انطباق کی دنیا میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم نے اس مفہوم کو جو ہم نے، اب آپ کو ماہیت پتہ لگ گئی، ہم مثلا یہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں، اب اگر میں نے یہ کتاب دیکھی، اس کتاب میں دو چیزیں آئیں ذہن میں یا نہیں؟ ایک ہے اس کا یہ خاکہ اور ایک ہے اس کی حدود، ماہیت ان میں سے کیا چیز ہے؟ اس کی حدود ماہیت ہے۔ اب ہم انسان کے اعتبار سے آپ دیکھیں، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کے لیے آسان طور پر بیان کیا جا رہا تھا،
ماہیت کی جو انسانی حدود ہیں وہ بھی اشیاء کی حدود سمجھنا آسان نہیں ہے. یہ تو آپ جسم کی حدود سمجھ رہے ہیں. انسان کی حقیقت جسم ہے نہیں. اچھا اسی طرح حیوانات کی حقیقت ان کا جسم ہے نہیں. ہاں کوئی ہم سے پوچھے کہ جسم کی حدود کیا ہیں تو ہم یہ والی شکلیں بنا سکتے ہیں. لیکن ہم ایک عام بچے کے یا بندے کے بارے میں پوچھیں اس کی اپنی ماہیت حقیقی کیا ہے, اس کی ذات کی, نہ کہ اس کی جسم کی. جسم کی تو مطلب بنی ہاشم کے جوان ساری ایک جیسے نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ایک نسل سے ہیں. قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کو کہتے ہیں ان کے جسم کی جو حدود ہیں وہ الگ ہیں, ایک ان کی ذات کی حدود ہیں. اسی طرح امام معصوم ہیں, ان کی ایک ذات کی حدود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات کی حدود ہیں. جسم کی حدود تک تو ہم نے نہیں رہنا. صحیح, جسم کی حدود میں تو بہت ساری چیزوں میں شباہت پائی جاتی ہے. ذات کی حدود کیا ہے وہ کیسے ہمیں پتہ لگے گی؟ وہاں پہ بھی ماہیت اور وجود کا تعلق ہے. اور یہ بات لہذا اب ہمیں جو ان کی ذات ہے وہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں دکھائی دے رہی. مثلا آپ جب کہتے ہیں انسان کی منطقی تعریف کی ہے حیوان ناطق, یہ ناطق کہاں سے وہ لے کے آئے ہیں؟ یہ ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے؟ نہیں, اس کے وجود کے اندر عقل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. بس یہ عقل ایک کیا ہو گئی, حد میں اضافہ. یہ اس سے پتہ لگتا ہے. مثلا ایک انسان ہے وہ صابر بھی ہے, شاکر بھی ہے, فقیہ بھی ہے, عالم بھی ہے, مجاہد بھی ہے. یہ اس کی حدود ہیں. یہ حدود ہیں. ہم اس کی سب حدود کا احاطہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اتنا رہیں اور اتنا ہم کر ہی نہیں سکتے. ہم کتنی حدود کا اس کا احاطہ کریں گے؟ جو ذات کی حدود ہیں. کتنا؟ کیونکہ ہم اسے دیکھ کے ذہن میں ایک تصور آئے گا نا, ہم نے تو یہ پڑھا ماہیت, اور وہ منطبق اس کے اوپر ہوگا. ابھی وجود اس کا الگ ہے اس کی. صحیح, تو صاف ہے اس کے. یہاں پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی ذات کی حدود کے اعتبار سے جو ہمارے دائرے میں آیا ہے, اسی لیے کہا ہے کہ ماہیات حقیقیہ اشیاء کی نہیں پتہ لگ سکتا جو آپ منطق میں پڑھی ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی کم, اس کا تجربہ کم, اس کی صلاحیت اور استطاعت کم ہے. مگر یہ کہ کسی تعلیم کے ذریعے بتا دیا جائے, جیسے قرآن کریم نے بعض اشیاء کی ماہیات کا علم ہمیں دیا, اس کی یا کشف کی, تزکیہ نفس کیا, اور انسان اتنا بلند ہوا کہ وہ دیکھ سکتا ہے اب حدود کو. تو یہ اپنی حدود کو دیکھ کے ماہیت کا فقط پتہ لگتا ہے. یہ ماہیات کیا ہے؟ وجود کی وجہ سے ہیں, اس کے وجود کے اوپر ہے. جیسا سایہ ہے شخص سے, یعنی یہ جو حدود سامنے آ رہی, شاکر ہونا, صابر ہونا, متوکل ہونا, یہ سارا یہ ایک وجود ہے. اس وجود کے آثار ہیں. یہ صحیح, وجود کے آثار ہیں, اور اس سے پھر ہمیں ایک ذہنی تصور لیتے ہیں. بہرحال ایک اور چیز اسی 5ویں نقطے میں کہ 6 نقطے کی طرف ابھی ہم منتقل نہیں ہوتے, کہ جو یہ مفہوم انتظام ہو رہا ہے یہ کوئی فرضی چیز نہیں ہے, یہ خیالی چیز نہیں ہے, یہ اس کی تشریح ہے, اس کی تفسیر ہے اس وجود کی. کیونکہ سرکل کیا ہے جو آپ کالے رنگ میں دیکھ رہے ہیں, کوئی کہ یہ سرکل تو کوئی فرضی اور خیالی چیز آپ کے لیے خیالی نہیں ہے. یہ اس کی ایک, کیونکہ سرکل اگر ختم کر دیں تو بہت ساری چیز اس دنیا میں تو ختم ہو جائیں گی, منہدم ہو جائیں گی. مگر آپ پائپ ہے دیوار پہ لگاتے ہیں اسے مربع کرنے لگے گا. سرکل ایک اس طور پہ اثرات رکھتا ہے باقاعدہ, واضح بات, لیکن وجود کے اوپر کھڑا ہے. یہ ہمارے یہاں پہ ایک اہم بات ہے کہ یہاں پہ جو ہم انتظام ماہیت بمعنی اخذ کے نام سے کریں گے, یا قالب ذہنی کا شباح ذل حکایہ عقلیہ, یہ خیالی فرضی چیزیں نہیں ہیں, یہ حقائق ہیں کائنات میں. یہ وجود کی تشریحات ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, وجود کی تبیین ہے, جو وجود کی تفسیر ہے. یہ وجود کی وہ تفسیر ہے جو اس کی حدود سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. صحیح, وجود کی وہ بیان کرنا زیادہ تو خود وجود کو, لیکن اس کی حدود سے یہ ہمارے سامنے, اس لیے وہ وجود کے اوپر مطلب خارج میں دونوں ایک ہی چیزیں الگ الگ ہیں نہیں. لہذا جب ہم ایک شخص کو کہتے ہیں یہ صابر بھی ہے, یہ عالم بھی ہے, یہ متوکل بھی ہے, یہ مجاہد بھی ہے, یہ فلاں 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 ہے,
اب جب ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، ہم نے یہ کہاں سے کیا؟ ہم نے آثار اس کے محسوس کیے، دیکھے، اور ان حدود سے ہمارے پاس ایک ذہنی مفہوم حاصل ہوا۔ یہ جو ذہنی مفہوم حاصل ہوا ہے اس کی ذات کی دقت کر کے اور اوصاف وغیرہ کا ایک حدود دیکھ کے ہمارے پاس یہ خیالی چیز ہے، یہ فرضی چیز ہے یا نہیں، اس کا منطبق ہوتا ہے اس ذات کے اوپر اور اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ لہذا ماہیت اعتباری کہ اب آئیں آپ اگلی اصطلاح میں کہ یہاں پہ آپ نے 5ویں نقطہ میں اس چیز کو ملاحظہ کیا کہ ماہیت کی جو اگلی تشریح ہے ہمارے ہاں عمیق ترین کتابوں میں، جیسے اصحاب سے آپ نے پڑھا شبح ذہنی قالب ذہنی منتزع من الخارج، یہ خیالی نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یہاں پہ ایک قابل دقت چیز ہے، یہ بہت دقیق ہے اپنی جگہ پہ۔ آپ جتنا غور و فکر کریں گے اتنا کھلتا چلا جائے گا، کیونکہ ادھر ہی نظریات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک طرف ماہیت کے اثرات ہمیں خارج میں دکھائی دے رہے ہیں، ماہیت کے اثرات ہیں یا نہیں، پھر اس کا مطلب ہے، لہذا ادھر اختلاف برپا ہوتا ہے۔ آئیں اب ہم چھٹے نقطے پر، اصالت اور اعتباریت، یہ لفظ جیسے ہی بولا کہاں ہم آ گئے؟ مصداق، خارج میں آ گئے، مفہوم کی دنیا سے باہر آ گئے۔ سوال، اصالت کسے کہتے ہیں؟ جو اصالت کا معنی کریں گے اس کا برعکس کیا کہلائے گا؟ اعتباری۔ لہٰذا اعتباری کے معنی میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، اصالت کے معنی کو جاننا ہے۔ لفظ اصالت یہ کئی علوم میں لفظ استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے، بعض کا فرق کے معنی میں آتا ہے، فرق کے مخالف، ایک اصل ہے اور ایک فرق ہے، بعض اوقات حقیقت کے معنی میں آتا ہے، ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے، صحیح۔ یہاں پہ کس معنی میں آ رہا ہے؟ اس کے 2-3 ضابطے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ضابطہ کہ جس مفہوم کے آثار جو خارج میں آثار مترتب ہو رہے ہیں وہ جس مفہوم کے ہیں وہ مفہوم اصیل کہلائے گا، یعنی خارج میں یہ جو خارج میں وجود کے آثار ہیں یا نہیں؟ آثار ہیں وجود کے، آسان مثال، یہ پہلا ضابطہ اصالت کے لیے پہلا ضابطہ کو سمجھیں کہ منشأ ترتب آثار جس کے ہیں وہ اصیل ہے۔ ابھی اس کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، صحیح، لکھیں کہ منشأ ترتب آثار، منشأ ترتب آثار، اس کی وضاحت اس طرح سے ہے، آپ نے آگ دیکھی ہے خارج میں، وہ حرارت بھی دیتی ہے، وہ آگ روشنی بھی دے رہی ہے، وہ آگ جلاتی بھی ہے، احراق بھی کرتی ہے، اس کے یہ 3 آثار ہیں یا نہیں؟ یہ 3 آثار، یہ آثار کس کے ہیں؟ صحیح ہے، منشا ان کا کیا ہے؟ منشا ترتب آثار، یہ ہمارے پاس حدود کے آثار ہیں یا بذات سے خود اس شے کے آثار ہیں؟ آگ کے آثار ہے نا۔ بس یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک ہے وجود آگ اور ایک ہے ماہیت آگ، صحیح۔ اب آپ نے جب دونوں مفہوموں کو منطبق کرنا ہے تو یہ جو آثار ہیں یہ کس کے ان دونوں میں سے ہوں گے؟ یہ وجود کے آثار ہیں یا اس کی ماہیت کے آثار ہیں؟ وجود کے ہیں۔ بس یہ منشأ ترتب آثار، ان میں سے یہ مفہوم جو جس مفہوم کے ترتب، وہ مفہوم جو منشأ ترتب آثار خارج میں رکھتا ہے وہ اصیل کہلائے گا، صحیح، منشأ ترتب آثار رکھتا بھی۔ میں اس کو اور مزید آپ کی خدمت میں واضح کر کے بیان کرتا ہوں، لیکن آپ اس کے اوپر ابھی تھوڑا غور کریں۔ یعنی بذات خود یہ جو آثار مترتب ہوئے ہیں، احراق ہے، حرارت ہے اور ضوء ہے، روشنی ہے، یہ تینوں کی تینوں چیزیں، یہ تینوں کی تینوں چیزیں یہ مفہوم وجود یعنی وجود آگ کی ہیں یا ماہیت آگ کی ہیں؟ اب ہم ماہیت آگ ایک الگ مثال لے لیتے ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ مثلا برف ہے،
اب اس کے بھی اپنے آثار ہیں، سفیدی ہے، ٹھنڈک ہے، صحیح. یہ وجود برف کے اندر آثار ہیں یا اس سے جو ہم نے ذہن میں ایک تصور لیا ماہیت کے ہیں آثار، یعنی وہ مفہوم جس کے خارج میں جو مترتب ہونے والے آثار ہیں نا، یہ آثار یا اس کو ایک اور ہم زبان میں کہتے ہیں وہ مفہوم جس کا ماب ازائے خارجی فوراً موجود ہے. ماب ازائے خارجی یعنی خارج میں جو وجود ہے، سب سے پہلے ان دونوں مفہوموں میں سے کس مفہوم کا انطباق اس کے اوپر ہوگا، وجود کا یا اس کی ماہیت کا. صحیح. مثلا وجود انسان ہے. اب انسان کی تعریف کیا کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. اب حیوان ناطق اس میں ایک ہو گیا مفہوم وجود انسان اور ایک ہو گیا مفہوم ذات انسان بعنوان حیوان ناطق. اب جب ہم خارج میں جو موجود ہے زید، اس کے اوپر اس کو منطبق کرنا چاہ رہے ہیں تو کون سا مفہوم اس کے اوپر بغیر کسی واسطے کے فوراً حمل ہوگا؟ وجود کا یا حیوان الناطق کا؟ کیونکہ وجود انسان ہوگا تو وہ حیوان ناطق ہوگا. صحیح. اس کو ایک اور زبان میں اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک اور مثال، خارج میں آگ ہوتی ہے. صحیح. اب جب ذہن میں ہمارے تصور آتا ہے، اب ہم نے ذہن میں جو تصور انتظار ہوا ہے اسے کیا نام دیا تھا؟ ماہیت. اگر یہ آثار ماہیت کے ہوتے تو ماہیت کے آثار کے ساتھ ساتھ یہ آثار اس کے ہمارا ذہن میں آنے چاہیے تھے یا نہیں آئے؟ صحیح. یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں آئے. اب خارج میں جب ہم منطبق کرتے ہیں تو خارج میں ایک ایسی آگ جو یہ تینوں کام نہ کر رہی ہے، اس کے اوپر اس ماہیت کا انطباق ہو جائے گا یا نہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تصویر آپ نے زید کی بنا دی، اس کے اوپر آپ اس کا انطباق کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ حدود کا انطباق کر رہے ہیں. لیکن آپ جب مفہوم وجود کا انطباق کریں گے تو آپ اس میں تقاضا کریں گے کہ وہ خود بذات خود اس کا وجود ہونا چاہیے، وإلا ہمارے پاس اس کا وجود نہ ہو تو اس کے آثار بھی نہیں ہوں گے. بس ادھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس مفہوم کے منشا ترتب آثار ہے. لفظ کیا ہے؟ منشا. منشا ہوتا ہے جہاں سے یہ پھوٹ رہے ہیں، جہاں سے یہ آثار نکل رہے ہیں. آگ میں یہ جو تین آثار ہیں یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ آگ میں موجود ہے نا، احراق بھی ہے، حرارت بھی ہے، ضوء روشنی بھی ہے. یہ تینوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اس کے حدود سے آ رہے ہیں یا اس کے وجود سے آ رہے ہیں؟ اس کے وجود سے آ رہے ہیں. اس کو ایک اور معنی میں بھی کہتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک دائرہ بنایا کالے رنگ کا، صحیح. اب ہمارے ذہن میں ایک دائرے کا بھی مفہوم ہے اور ایک کالے رنگ کا بھی مفہوم ہے. ان دونوں مفہوموں میں سے سب سے پہلے اولاً و بالذات بغیر کسی واسطے کے کون سا مفہوم اس کے اوپر منطبق ہو رہا ہے؟ دائرے کا یا کالے رنگ کا؟ اگر کالا رنگ نہ ہوتا دائرہ ہوتا، لیکن اگر دائرہ نہ ہوتا کالا رنگ ہوتا نا. بس یہی اصل چیز ہے، یہاں سے آپ سمجھ لیں. اسی طریقے سے اگر وجود انسان نہ ہوتا، حیوان ناطق ہوتا، وہ نہ ہوتا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وجود انسان ہو بالفرض ابھی حیوان ناطق نہ ہو. صحیح. یعنی اس کے بعد مترتب الفاظ دیگر وجود اور ماہیت میں ایک فرق. مفہوم وجود کو جب بھی ہم حمل کریں گے یا بدون واسطہ حمل ہوگا، لیکن ماہیت کو جب بھی حمل کریں گے بے واسطہ الوجود حمل ہوگی. صحیح. یعنی سرکل کو، مربع کو، ٹرائی اینگل کو جب بھی حمل کریں گے وہ اس شے کے پہلے شے کا وجود ثابت ہونا چاہیے، وإلا اس کے اوپر حمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ قالب ذہنی ہے نا، یہی شبہ ذہنی ہے. اسی طریقے سے آگ ہے. اب وجود آگ، مفہوم آگ کا جو مفہوم ہے وہ آگ کے اوپر پہلے منطبق ہو رہا ہے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک ایسی شے ہے جو جس سے مثلا رنگ اس کا لال ہوتا ہے اور روشنی وہ دیتی ہے، حرارت وہ دیتی ہے، اس کا پہلے انطباق ہو رہا ہے. اصل وجود اصل میں یہ ترتب آثار کہاں سے ہو رہے ہیں؟ وجود آگ سے ہو رہے ہیں. صحیح.
یعنی یہ جو چیزیں آگ اب جلتی ہے تو جب یہ آگ جلے گی اس آگ کے اثرات جو 3-4 آپ کے سامنے بیان کیے یہ وجود سے اس کے نکل رہے ہیں اثرات یا یہ اثرات ماہیت سے نکل رہے ہیں اس کے وجود سے نکل رہے ہیں. ادھر آپ آئے اب چند عبارت کو آپ دیکھیں کہ جو انہوں نے دوسرا ضابطہ بس پہلا ضابطہ کیا ہے اس کے اوپر غور و فکر خود کریں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں بہتر طور پہ اگر ہم اسے کر سکتے ہیں یا نہیں. اصالت کا آپ نے مطلب دیکھ لیا. اصالت کا مطلب ہے وجوداً جملات لکھیں گے. اصالت کے معنی مختلف صورتوں میں یعنی مختلف اسلوبوں میں لکھیں. اصالت کا معنی ہے جو وجوداً وجود رکھتا ہو ذاتاً وجود رکھتا ہو جو ذاتاً وجود رکھتا ہو اور ماہیت ہے جو بالعرض وجود رکھتی ہو. صحیح ہے. اصیل کسے کہتے ہیں؟ اصالت وجود کا مطلب یعنی اصیل کہتے ہیں جو ذاتاً ہو. اعتباری پھر کسے کہیں گے جو بالعرض ہو. یہ لکھ لیں میں نے وہ پہلے والا مسئلہ یہ لکھنا چاہیے تھا یعنی جملہ یہ لکھنا تھا. اصیل کہتے ہیں جو ذاتاً وجود جو ذاتاً ہو. اعتباری کسے کہتے ہیں جو بالعرض ہو. دوسرا اس میں دیکھیں کہ جو بدون واسطہ ہو وہ اصیل ہے. جو بالواسطہ ہے وہ اعتباری ہے. تیسرا اس میں آپ دیکھیں تیسرا ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے کہ منشأ ترتب آثار جس کے لیے ہیں وہ اصیل ہے. جس کے لیے منشأ ترتب آثار نہیں ہے آثار خارجیہ خارج میں مترتب ہونے والے آثار کا منشا جو مفہوم بن رہا ہے یعنی یہ مفہوم اس منشا کے اوپر جو مفہوم منطبق ہوتا ہے. مثلا آگ کے اثرات پھوٹ رہے ہیں نا اس آگ کے اثرات جہاں سے پھوٹ رہے ہیں اس منشا کے اوپر جو مفہوم منطبق ہوگا اس کو اصیل کہیں گے. اور منشأ ترتب آثار خارجیہ جس کے لیے نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتباری. چوتھا ایک اور اسلوب لکھیں کہ جو جس کے لیے مصداق خارج میں ما لہو مصداق خارجی مصداق خارجی حقیقی معنی میں جس کے لیے ہے وہ اصیل ہے. اور جس کے لیے حقیقی معنی میں نہیں ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اعتباری. ایک اور اسلوب میں لکھیں خارج میں جو واقعیت عینی ہے واقعیت عینی ہے اسے کہتے ہیں اصیل. اور جو واقعیت عینی نہیں ہے اسے کہتے ہیں اعتباری. یا ایک اور اسلوب لکھیں کہ متن واقع کو خارج میں واقع کو جو تشکیل دے رہا ہے وہ اصیل ہے. خارج میں جو واقع متن واقع جس سے تشکیل پا رہا ہے یہ خارج کے حقائق جس سے تشکیل پا رہے ہیں وہ اصیل ہے. اور اس کے بعد جو اس کے اوپر عارض ہوتا ہے مترتب ہوتا ہے جو اس کے اوپر آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ وہ اعتباری کہلاتے ہیں. بس ہمارے پاس اعتباری کی پھر کیا تعریفیں آئیں؟ اعتباری ہے تحقق مجازی. اعتباری ہے کہ جو واقعیت نہیں رکھتا. اعتباری ہم نے کیا کہا جو بالعرض عارض ہوتا ہے. یا اعتباری ہے جو طبع میں ہے اتباع میں ہے. جیسے سایہ ہوتا ہے نا شخص کا سایہ شخص کی اتباع میں ہوتا ہے. بس اعتباری کیا ہو گیا اس سائے کی طرح جو اتباع میں ہوتا ہے. یا پانچواں اعتباری ہوا ہے کہ جو انتزاعی ہے ذہن نے انتزاع کیا ہے وإلا نہ ہوتا. صحیح سوال جب ہم وجود اور ماہیت کی بات کرتے ہیں خارج میں جو حقیقت موجود ہے خارج میں حقائق ہیں یا نہیں؟ اب یہاں سے ہمارا 10 حقیقتیں شروع ہوتا ہے. اس لیے علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا یہاں سے کی. خارج میں حقیقت اور واقعیت ہے. خارج میں حقائق موجود ہیں. اگر کوئی اس کا انکار کر دیں آگے ہماری بحث شروع نہیں ہو سکتی. آگے نہیں چل سکتے. آگے ہم کب چل سکتے ہیں؟ اس وقت چل سکتے ہیں کہ جب یہ بات تسلیم کر لیں کہ خارج میں واقعیت ہے. اور اس کے بدایت الحکمہ کے پہلے صفحے میں اس حقیقت کو آشکار کیا گیا کہ خارج میں حقائق ہیں کیونکہ ہر دور میں ایک بڑا طبقہ رہا ہے سوفسطائیت کے عنوان سے اور آج کے دور میں بھی
یہ سائنس کے عنوان سے موجود ہے کہ جو واقعیت اور حقائق کا انکار کرتے ہیں اور جسم کو فقط حقیقت سمجھتے ہیں، صحیح، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں اس سے بڑھ کر حقائق موجود ہے۔ مثلا اگر بکری کا بچہ شیر سے بھاگتا ہے تو وہمی طور پر بھاگ رہا ہے، یا کوئی حقیقت رکھتی ہے چیز، رکھتی ہے نا؟ اگر کسی بندے کو الٹا لٹکا کے نیچے آگ جلائی جائے اور وہ چیخیں مارے تو یہ کوئی حقیقت رکھتی ہے یا نہیں کہ درد ہو رہا ہے؟ بس یہ واقعیت ہے یا نہیں؟ بس شیر کا بکری کی طرف بڑھنا، بکری کا بھاگنا، بچہ جو ہے اس کا خوراک کی طرف بڑھنا، خطرے کا احساس ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں واقعیت رکھتی ہیں، اگرچہ خیالی اور بند کھڑک چیزیں بھی ہیں، جیسے غول کا ایک تصور ہے، بھوت کا تصور ہے، صحیح ہے، اور بہت ساری چیزوں کے جو تصور ہے خارج میں کہ جو خارج میں کوئی واقعیت اور حقیقت نہیں رکھتی، لیکن اسی وقت ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خارج میں واقعیت موجود ہے۔ اب یہ جو خارج میں واقعیت موجود ہے، اب ہم نے تو ذہن میں دیکھا، دو چار ہوئے ہم حقائق سے، تو ہمارے پاس کتنے مفہوم آئے؟ دو، ایک مفہوم وجود ہے اور ایک مفہوم انتزاعی، مفہوم ماہوی ہے۔ خارج میں جو واقعیت موجود ہے، ان دونوں مفہوموں میں سے اولاً و بالذات کس مفہوم کی ہے؟ جس کی ہوگی وہ اصیل قرار پائے گا، جس کی یہ حقیقت بعد جو حقائق موجود ہیں اس کے اوپر جو منطبق ہو رہا ہے مفہوم، اولاً و بالذات منطبق ہوگا، اسے کیا کہیں گے؟ اصیل۔ اگر آپ کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ جو خارج میں ہے یہ حقیقت میں اولاً و بالذات ماہیت کا مصداق ہے، ماہیت اصیل اور وجود اعتباری قرار پائے گا۔ اور اگر آپ کہہ دیں کہ نہیں وجود کا مصداق ہے، خارج میں جو واقعیت موجود ہے، خارج میں جو حقائق موجود ہیں وہ مفہوم وجود کا مصداق ہے، تو مفہوم وجود کیا قرار پائے گا؟ وجود کیا قرار پائے گا؟ وجود اصیل قرار پائے گا۔ خارج میں وجود کیا قرار پائے گا؟ اصیل۔ اور ماہیت کیا قرار پائے گی؟ اعتبار۔ اس سے بہت سارے نتائج آگے نکلتے ہیں اس نتیجے سے، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ماہیت کو کہا ظل، وجود نہ ہو تو سایہ کہاں سے ہوگا؟ شبح، وجود اگر ایک شے کا نہ ہو تو کہاں سے چیزیں آئیں گی؟ صحیح۔ اس جگہ پہ علماء کے اقوال مختلف ہیں، ہمارے پاس عقلی طور پہ چند اقوال بنتے ہیں اور اسی طرح سے علماء کے بھی ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ وجود اصیل ہے، مفہوم وجود اس کا مصداق، خارج میں جو مصداق موجود ہے، خارج میں جو حقیقت موجود ہے وہ مفہوم وجود اس کے اوپر منطبق ہوتا ہے، بس وجود اصیل ہے۔ ماہیت کیا ہو جائے گی؟ اعتباری۔ یہ ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے۔ دوسرا ہے کہ نہیں ماہیت کا وہ مصداق ہے، ماہیت اس کے اوپر پہلے منطبق ہوتی ہے اولاً و بالذات، اور مفہوم وجود کیا کہلائے گا؟ اعتباری۔ یہ شیخ الاشراق کا نظریہ ہے، صحیح، اشراقی جو مکتب ہے۔ نمبر 3 کہ دونوں کے دونوں اصیل ہیں، یہ شیخ احصائی کا نظریہ ہے، البتہ باطل نظریہ ہے، اور آغا فیاضی نے وہ بھی اسی طرف میلان پیدا کیا، لیکن ایک اور رنگ میں انہوں نے اس کی تشریح خود کی ہے، شیخ احصائی کے نظریے کے تحت نہیں، ایک اور دلیل کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کو بیان کیا۔ وہ کس بات کے قائل ہیں؟ دونوں اصیل ہیں، وجود بھی ہو ماہیت بھی۔ نمبر 4 دونوں کے دونوں اصیل نہیں ہیں، یہ کسی کا بھی نظریہ نہیں ہے، صحیح، دونوں کے دونوں اعتباری ہیں، یہ نظریہ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا۔ 5واں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میں وجود اصیل ہے اور ممکنات میں ماہیت اصیل ہے، یہ نظریہ ہے قول دوانی۔ اور یہ بات اسی طرح سے ہمارے پاس تبیین آ جاتی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو نظریہ نا کہ دونوں اصیل ہیں، اس میں 3 نظریات بن جاتے ہیں۔ ایک شیخ احصائی کا نظریہ ہے باطل، ایک آغا فیاضی کا نظریہ علماء نے اکثر نے قبول نہیں کیا، بہرحال انہوں نے اپنی دلیل بیان کی ہے، نہایت الحکمہ کے تعلیقے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس نظریہ آ جاتا ہے قول دوانی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اصیل کے اعتبار سے وجود ہے، لیکن ممکنات میں کیا ہے؟ ماہیت ہے۔ یہاں پہ ایک اور چیز مد نظر رہے ماہیت کے اعتبار سے ہی، کہ ابھی ہم اب دلیل دیکھنے لگے ہیں، دلیل کو تفصیلاً آپ کے سامنے بعد میں بیان کیا جائے گا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہیت
اعتباری ہے. ادھر اعتباری سے مراد فرضی نہیں ہے. یہ ذہن نشین بار بار، کیونکہ ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، اعتباری کو فرضی، اعتباری کو کیا کہتے ہیں کہ جو خود سے ہم نے خیال کیا اور قرار دیا ہے. صحیح ہے. ادھر یہ اس معنی میں نہیں ہے. ادھر اعتباری سے کیا مراد ہے، جو اصیل کے مقابلے میں ہے. نمبر 2 کہ آثار جو ہیں ماہیت کے لیے بھی ہم آثار قرار دیں گے، لیکن اولاً و بالذات نہیں بلکہ بالعرض. یہ نہیں کہ ماہیت کے اصلاً آثار ہی نہیں ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہتا. کہتے اولاً بالذات وجود کے، ثانیاً و بالعرض کس کے ہیں، ماہیت کے. تیسری چیز جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے، ادھر جب ہم لفظ ماہیت کہتے ہیں یہ بے حمل شائع ہے یا بے حمل اولی ہے؟ بے حمل شائع اور بے حمل اولی میں فرق. آپ کہتے ہیں نا الانسان حیوان ناطق، یہ کس کی تعریف ہے؟ حیوان ناطق مفہوم انسان کی. یہ خارج میں ہوتی ہے یا ذہن میں ہے؟ لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ زید انسان، عمر انسان، بکر انسان، یہاں پہ انسان مفہوم انسان منطبق ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ حمل شائع ہے. صحیح. حمل شائع کس طرح سے؟ الانسان ضاحک، الانسان مثلا باکن، رونے والا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مفہوم انسان، اس کے اوصاف آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حمل شائع. یہاں پہ مفہوم ماہیت ہمارے مد نظر نہیں ہے کہ ما یقع فی جواب ما ہوا، یہ تعریف مد نظر نہیں ہے، بلکہ اس تعریف کے مصادیق مد نظر ہیں ہمارے. صحیح ہے. یعنی وہ مفاہیم ماہویہ مد نظر ہیں کہ جو خارج سے انتزاع ہوئی ہیں. مفہوم انسان، مفہوم حجر، مفہوم سما، مفہوم شمس، مفہوم قمر، یہ مفاہیم ماہویہ مراد ہیں. یعنی یہاں پہ ماہیت بے حمل شائع ہے، بے حمل اولی مراد نہیں ہے. بے حمل اولی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ تعریف اس شے کی کر دیتے. کیونکہ بے حمل اولی میں کیا، بے حمل اولی میں ہوتا ہے کہ جو موضوع ہے اس کا محمول کیا ہے، اس کی تشریح ہے. لیکن حمل شائع میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، مفہوماً و مصداقاً اختلاف ہوتا ہے. صحیح. مفہوم انسان، ضاحک، باکن، یہ کیا ہے؟ یہ مصادیق ہیں اس کے. یہاں پہ جب ہم کہہ رہے ہیں مفہوم ماہیت، تو ہم نے اس مفہوم ماہیت کی تعریف مد نظر نہیں رکھنی، بلکہ ہمارے پیش نظر کیا ہے کہ خارج سے جب ہم نے ارتباط قائم کیا تو قالب ذہنی شبہ کی صورت میں کیا ہم کلی بس کہہ دیں کہ ما یقع فی جواب ما ہوا، یا یہ کہیں کہ نہیں، ما یقع فی جواب ما ہوا عملاً تطبیق کی صورت میں، کہ یعنی میں خارج سے دو چار ہوا، مفہوم ذہن میرے ذہن میں آیا، مفہوم حجر ہے، مفہوم شجر ہے، مفہوم رسالت ہے، مفہوم نبوت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. یہ مفاہیم ماہویہ. واضح یہ بات، یہ ساری کی ساری مفاہیم. بس ادھر مفہوم ماہیت سے کیا مراد ہے؟ بے حمل شائع. جہاں تک دلیل کی بات ہے، انہوں نے ایک بڑی آسان، کیونکہ آپ حکماء کے سن چکے ہیں اقوال، تو دونوں کے ایک ساتھ دونوں کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی قائل نہیں ہے، لیکن آپ کے سامنے 3 اقوال ذکر کیے گئے ہیں. دلیل اول وہ یہ کہتے ہیں کہ ماہیت اگر مفہوم انسان، کہتے ہیں ماہیت بذات خود متصاوی نسبہ بین الوجود والعدم ہے. اس کو کہتے ہیں کہ ہی لیست الا ہی متصاوی نسبہ الی الوجود والعدم. مثلا جب آپ مفہوم انسان کہتے ہیں، مفہوم انسان ذہن ہے حیوان ناطق. صحیح. یہ جو مفہوم انسان ہے، وجود کو اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، عدم کی اس کی طرف نسبت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ مر بھی جو جاتا ہے نا انسان، یا ضروری ہے ہو خارج میں؟ ضروری نہیں ہے نا، تو عدم ہوا نا. پھر معدوم، الانسان معدوم، یہ قضیہ کاذب ہے یا صادق ہے، سچا یا جھوٹا ہے؟ سچا ہے نا. اور تو عدم کی نسبت دے سکتے ہیں انسان کی طرف، کیونکہ ماہیات خاصہ ہے ممکنات کے لیے، مختصر ممکنات کے ساتھ. اب ماہیت جب ہے وجود اور عدم دونوں کی نسبت برابر اس کی طرف دے سکتے ہیں یا برابر نہیں دے سکتے؟ دونوں برابر دے.
ممکن ہے وجود خارجی اس کا ہو، ممکن ہے کہ خارج میں وجود نہ ہو. بس مفہوم ماہیت متساویت النسبہ الی الوجود والعدم. اب اگر ہم یہ کہیں کہ ماہیت خارج میں خود بخود وجود میں آ گئی، اسے کہیں گے انقلاب کہتے ہیں ایک شے کا ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جانا بغیر اس کے کہ اس میں کمی کی جائے یا اضافہ کیا جائے. یہ لکھنے تعریف انقلاب کسے کہتے ہیں؟ تغیر شیء یا تحول شیء، ایک شے کا متغیر ہونا، تبدیل ہونا ایک حالت سے دوسری حالت میں بغیر اس کے کہ اس شے میں کچھ اضافہ کیا جائے یا نقص کیا جائے، کمی کی جائے. یہ محال ہے. عقل سے کہتی ہے کہ یہ محال ہے. عقل کیا کہتی ہے؟ یہ محال ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، یا کمی کی جائے گی یا اضافہ کیا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ کسی شے کو ضم کریں گے یا ہٹائیں گے. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مفہوم الوجود، مفہوم الانسان بین الوجود والعدم متساوی ہے، درمیان میں دونوں کھینچ سکتے ہیں اسے پکڑ کے. صحیح. اگر وہ ایک طرف چلا جائے اور کوئی اس طرف لے جانے والا نہ ہو، اس سے انقلاب لازم آئے گا یا نہیں؟ یعنی مفہوم مثلا درمیان میں ہے مفہوم انسان، ادھر ہے وجود، ادھر ہے عدم. مفہوم انسان مائل ہو گیا وجود کی طرف. کوئی کہے گا کہ کیسے مائل ہو گیا؟ نہیں، خود بخود ہو گیا. کہیں اس میں اس تساوی کی نسبت سے رجحان کی نسبت کی حالت کی طرف بغیر اضافے اور کمی کے کیسے چلا گیا؟ تو انقلاب ہے. عقل کہتی ہے کہ ایک شے ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر اضافے اور کمی کے نہیں جا سکتے. انقلاب محال ہے. کوئی ہے کہ جس نے حالت استوا سے اس کو باہر نکال کے ایک طرف رجحان دیا وجود کی طرف یا عدم کی طرف؟ واضح یہ بات. سوال یہ مخرج کون ہے جس نے حالت، یہ کون نکالنے والی ذات ہے حد استوا سے؟ یہ متساوی النسبہ درمیان میں جو مفہوم انسان وجود اور عدم دونوں سے ملحق ہو سکتا ہے، اس کو نکال کے وجود کی طرف کون لایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر ماہیت تو ہو نہیں سکتی، دو لازم آئے گا، رہ جاتا ہے وجود، لیس الا الوجود. تو یہ ہمارے پاس پہلی دلیل ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو دہرایا جائے گا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین.